الا ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں مگر یہ کہ تم دونوں کو، ان دونوں کو میاں بیوی کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ عورت فدیہ دے جان چھڑانے کے لیے۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے خلا کا، میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے تھے، بیوی کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرا شوہر بلا وجہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، بلا وجہ گالی دیتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے۔ اچھا، اس پر پنچایتیں بیٹھ گئیں، لوگوں کو بیٹھا کر اس کو، شوہر کو سمجھایا گیا، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ اب عورت یہ چاہ رہی ہے کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے، عورت یہ چاہ رہی ہے میری جان چھوٹ جائے، تو پھر اس کا بھی طریقہ کار اللہ پاک نے رکھا ہے، اور اس کو کہتے ہیں عورت فدیہ دے کر، کچھ پیسے اس کو دے کر اپنی جان چھڑا لے، یا پھر کیا کرے، اس کو خلا کہتے ہیں، یہ خلا کا بیان چل رہا ہے۔ عورت شوہر سے کہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا مہر کی جو رقم ہے وہ تمہیں معاف کرتی ہوں، چھوڑتی ہوں، تم مجھے اس کے عوض خلا دے دو۔ اب اس کا بھی اختیار شوہر کو ہے، شوہر خلا دے گا تو خلا واقع ہوگا۔ یاد رکھیے گا، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، نکاح کا جو اختیار ہے وہ مرد کے اختیار میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ عورت نکاح کے ٹائم ایجاب کرتی ہے، کہتی ہے میں نے اپنا آپ تمہارے سپرد کیا۔ قاضی جا کر جو پوچھتا ہے نا، فلاں بنت فلاں تمہارا رشتہ، تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیا جائے، تمہیں قبول ہے؟ تو بیوی کہتی ہے ہاں قبول ہے، یا بیوی کہتی ہے میں نے اس کی اجازت دی۔ بیوی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ لڑکی انکار کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا نکاح نہیں کرا سکتی۔ اس نے اپنے اختیار سے نکاح کیا ہے، اجازت دی اس نے نکاح کی، تو پھر نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح شوہر کو اختیار ہوتا ہے اس وقت قبول کرنے کا۔ عورت نے ایجاب کیا، شوہر نے اگر قبول نہ کیا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، لیکن شوہر منہ سے کہتا ہاں میں نے قبول کیا، تو پھر نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب جب طلاق کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت نے اس کا اختیار شوہر کو دیا ہے، دونوں صورتوں میں، طلاق دینے کی صورت میں بھی اور خلا کی صورت میں بھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑا برا کام چل پڑا، رواج بن گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑکی کے گھر والے جا کر کورٹ میں کیس دائر کر دیتے ہیں، اور اس کورٹ کے کیس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کورٹ سے سمن آتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، پیشی ہے تمہاری۔ شوہر جان چھڑا رہا ہوتا ہے، جانا ہی نہیں چاہتا، ایک پیشی میں گیا دوبارہ جاتا ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں 2-3 پیشیوں میں شوہر نہیں آیا تو کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے، لکھ کر دے دیتا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں خلا دے دیا، تمہیں اجازت ہے جا کر کسی سے نکاح کر لو۔ وہ کورٹ باقاعدہ ایک سلپ بنا کر، ایک پرچی بنا کر دے دیتا ہے، کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے کہ طلاق ہو چکا ہے یا خلا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار صرف اور صرف شوہر کو دیا ہے۔ شوہر یا تو منہ سے کہہ دے، شوہر اپنی بیوی کو منہ سے کہہ دے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، خلا دے دیا، یا منہ سے کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دے دی، یا خلا کے پیپر پر وہ دستخط کر دے جان بوجھ کر کہ ہاں بھائی یہ خلا کا پیپر ہے، دستخط کر دیا، اب خلا واقع ہوگا۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں، جب پولیس والے کو کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے، اپنے سر پہ پڑتی ہے تو سارا کام کر لیتے ہیں، لیکن جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت نے کیس دائر کیا تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، کورٹ سمن بھیجے، تھانے والے کو باور کرائے اور کہے فلاں شخص کو حاضر کرو، اس کے بارے میں کیس آیا، وہ شخص حاضر ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی اس کا فیصلہ کرو اور اس کو خلا دو یا صحیح سے عزت کے ساتھ رکھو۔ اب اگر وہ منہ سے خلا دے دیتا ہے یا پیپر پر سائن کر دیتا ہے یا اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ نکاح ختم کر دیا جائے، اس کی بھی اجازت دے دیتا ہے اور اس کے وکیل کی طرف سے اجازت مل جائے تو پھر خلا واقع ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ایسی طلاق لے کر یا خلا لے کر آ جاتی ہیں، پھر قاضی کے اوپر ایک بڑا مصیبت والا معاملہ بن جاتا ہے، اس کو دوسرا نکاح کروانا۔ وہ عورت دوسرا نکاح کرنے جا رہی ہوتی ہے تو قاضی دیکھتا ہے پیپر، ارے شوہر کا سائن ہی نہیں ہے، کیسے نکاح ہو بھائی، خلا تو واقعی نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ایسا معاملہ بنا ہے تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ شوہر سے اجازت لے لی جائے، اس کے گھر 2-4 بندوں کو بھیج دیں، عزت کے ساتھ اس کو بٹھا کر اس سے سائن کروا لیں یا منہ سے کہلوا لیں، خلا واقع ہو جائے گا، اس عورت کا دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔